मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, 24 जून साल 2025 का सबसे मुबारक दिन है। ये वो दिन है जिस दिन आफ़ताब आलम मताब हम क़िरान होगा मुश्तरी के साथ बुर्ज सरतान में। ये दिन हर साल आता है और इस दिन को इल्म नजूम की ज़बान में साल का सबसे मुबारक दिन कहा जाता है। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में, यूनानी, ट्रॉपिकल, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इसे मिराकल्स डे भी कहा जाता है। 24 जून को ये दिन आ रहा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस दिन आप कौन से रूहानी आमाल सर अंजाम दे सकते हैं जिनसे आपकी ज़िंदगी में बेहतरी वाक़ हो और आप अपने मसाइल हल करने में कामयाब हो जाएं। इस वीडियो में मैं आपको अस्मा इलाहिया और एक कुरानी सूरा के बाबत तालीम दूंगा। अस्मा इलाहिया का ताल्लुक मुश्तरी की सआदतों को दोबाला करने के लिए है और आफ़ताब आलम मताब से मुताल्लिक वो अस्मा इलाहिया जो शम्स की कुव्वतों को दोबाला कर देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सी रूहानी तजावीज़ और हिदायत देने वाला हूँ, इसे स्किप मत कीजिएगा। और ख़ास तौर पे ये जो कैज़िमी बिटवीन सन एंड जुपिटर होने जा रही है, 24 को कंजैक्शन हो रहा है, इस कंजैक्शन के हवाला से बहुत सी मुफीद इल्मी और फल्कियाती रूहानी मालूमात आपको बताने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। नाज़रीन व सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बिला तमहीद गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। ये जो कैज़िमी है, ये लैटिन वर्ड कैसीमी का बिगड़ा हुआ अरबी मुतरादिफ है। इसका माना है जो चीज़ दिल के बहुत करीब आ जाए। तो यूनानी इल्म नजूम में ये इस्तिलाह इस्तेमाल होती थी जब दो कवाकिब आपस में हम करान होते थे। ठीक है, तो इसे अरबी ज़बान में मुतरादिफ लफ्ज़ के तौर पे कैज़िमी करार दिया गया और अब इंग्लिश में इसे कैज़िमी कहा जाता है। तो जब यह कैज़िमी होती है कि ठीक एक ज़ोडाइकल साइन के एंड उस दर्जा पे, उस डिग्री पे जहाँ पे एक कौकब तो पहले से मौजूद है, दूसरा भी आके उसके साथ हम करान हो जाता है, जब दो कवाकिब आपस में कंजैक्ट करते हैं तो दोनों एक दूसरे की कुव्वतों को आपस में मिला देते हैं। और अगर दोनों साद हों, दोनों मुबारक हों, तो उनकी कुव्वतें आसमान पे ज़बरदस्त किस्म की तासीर पैदा करती हैं, जिसका असर ज़मीन पे बसने वाली तमाम मखलूक़ात, बिलखसूस अशरफुल मखलूक़ात इंसान पे, उसके जहन पे, उसके दिमाग पे, उसके ख़यालात पे, उसके नज़रियात पे, उसके शऊर, क़ल्ब व बातिन और जहन पे पड़ता है। तो इंसान की रूहानी, बातनी और लाशऊरी सलाहियतें बेदार होना शुरू हो जाती हैं। आफ़ताब आलम मताब यानी शम्स मुअज़्ज़म का ताल्लुक एतमाद के साथ है, जिस्मानी क़ुव्वत के साथ है, नशोनुमा के साथ है, तहरीक के साथ है, सल्तनत के साथ, हुकूमत के साथ, इक़्तिदार के साथ, ओहदा, मर्तबा, मकाम और मनसब के साथ है। और हर वो काम जो नामुमकिन है उसे मुमकिन बनाने के लिए शम्स की ताकत को ज़ेर इस्तेमाल लाया जाता है। और जहाँ तक मुश्तरी का ताल्लुक है, तो मुश्तरी का ताल्लुक लक के साथ है, खुशकिस्मती के साथ है, रिस्क टेकिंग के साथ है और एडवेंचर के साथ है। मुश्तरी का ताल्लुक फ़लसफ़ा, इल्म बातिन, रूहानियात के साथ है, सआदत और खुशबख्ती के साथ है। हर चीज़ की बेहतरी और नशोनुमा और हर चीज़ की बुलंदी का ताल्लुक मुश्तरी के साथ मरबूत है। मुश्तरी साद अकबर है। तो जब ये दोनों सात सितारा, शम्स और कौकब मुश्तरी आपस में हम करान होते हैं तो इसे लकीएस्ट डे ऑफ द ईयर कहा जाता है, इसे मिराकल्स डे कहा जाता है, जो 24 जून को बुर्ज सरतान में वाक़ हो रहा है। शम्स और मुश्तरी दोनों चूँकि ज़ोडाइकल साइंस में गर्दिश करते रहते हैं, तकरीबन 13 साल में मुश्तरी 12 बुर्जों में अपना साल मुकम्मल करता है और शम्स हर साल में 12 बुर्जों में अपना चक्कर मुकम्मल करता है। तो हर साल अलग अलग बुर्जों में ये अलाइनमेंट होता है। मुश्तरी और शम्स अलग अलग बुर्जों में एक दूसरे के साथ हम किरान होते हैं। हर साल ये मौका आता है। इस साल ये बुर्ज सरतान में हो रहा है और जैसा कि आप नक्शों में देख रहे हैं, इस पर मैंने आपको वाज़े कर दिया है कि पिछले सालों में ये दिन कब कब आया था
اور اب آئندہ آنے والے سالوں میں یہ مبارک ایام کب کب آ رہے ہیں، آپ ان تاریخوں کو نوٹ کر لیں، یہ سدا بہار کیلنڈر آپ کے سامنے ہے۔ تو جب آفتاب اور مشتری دونوں آپس میں ہم قران ہوتے ہیں تو سپر پاور پلانٹس کے ملنے سے آسمان پہ بہت زبردست طاقت پیدا ہوتی ہے اور اپرچونٹیز کے دروازے واہ ہونے لگ جاتے ہیں، کھلنے لگ جاتے ہیں، خوش قسمتی کی بارشیں برستی ہیں۔ یہ وقت ہر کسی کے لیے خوش قسمتی کا پیغام لاتا ہے۔ اس وقت کی سعادت کو آپ دعا کے ذریعے بڑھا سکتے ہیں، اپنے شامل حال کر سکتے ہیں، اسماء الہیہ کی قوت سے، عادیہ معصورہ کی قوت سے، تلاوت آیات کے ذریعے، قرآنی سورہ کے ذریعے جو میں آگے جا کے آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس کے ذریعے آپ اس وقت کی سعادت کو ہمیشہ کے لیے مقید کر سکتے ہیں۔ اس وقت کی طاقت کو قلم کے ذریعہ نقش یعنی رقیہ یعنی کامیہ یعنی تقسیر کے ذریعے اور تعویذ کے ذریعے بھی آپ قید کر سکتے ہیں، اور اس وقت کی تاثیر کو بذریعہ لا یا بذریعہ وفق بھی مقید کر کے اپنے پاس رکھا جا سکتا ہے۔ تو میں آپ کو سب سے پہلے بغیر کسی حیل و حجت کے اور بغیر کسی تاخیری حربہ کے نہایت تعجیل کے ساتھ وہ سورہ قرآنی بتانے جا رہا ہوں جس کا تعلق شمس اور مشتری کے ساتھ ہے۔ ماہرین علم فلکیات و روحانیات نے مسلم جفار اور منجم انہوں نے اپنی کتابوں میں اسے نقل کیا ہے۔ علامہ احسان المنجم، ستارہ شناس، اختر شناس علامہ احسان جن کا تعلق ایران کے ساتھ ہے، انہوں نے حال ہی میں جو تازہ ترین بڑی تحقیقاتی کتاب لکھی جس میں علامہ فخر الدین رازی، علامہ جلال الدین سیوطی، البیرونی، فارابی، بو علی سینا، الکندی، یعقوبی، مسلمہ ابن مجریتی اور دیگر اکابرین اجلہ مسلم فلاسفہ اور حکماء کے اقوال کو انہوں نے نقل کیا، اور ان کی پوشیدہ سری تعلیمات، باطنی تعلیمات، فلکیاتی تجزیات اور اسرار و رموز اور غوامض جو ان کی کتب میں پوشیدہ تھے، ان کا ایک خوبصورت مرقع اپنے تحقیقی مقالہ میں پیش کیا۔ تو اس میں سے یہ کوئی بے سند چیز میں آپ کے سامنے نہیں بتا رہا، اتھینٹک سکہ سورسز سے یہ ایک بہت بڑا روحانی علمی خزانہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تو علامہ احسان اختر شناس یہ فرماتے ہیں کہ سورہ والتین جو 30واں سپارہ میں موجود ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ علامہ احسان صاحب فرماتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کا تعلق شمس اور مشتری دونوں کی مشترکہ قوتوں کے ساتھ ہے۔ قرآنی سورہ ستاروں کا محتاج نہیں ہے، ستارے قرآن کی سورہ کی غلامی، نوکری اور خدمت پہ مامور ہیں۔ تو شمس اور مشتری دونوں کی تمام تر قوتیں اس سورہ میں موجود ہیں۔ سورہ والتین کا آغاز شمس کی قوتوں سے ہوتا ہے اور سورہ والتین کا اختتام مشتری کی قوتوں پہ ہوتا ہے۔ مشتری اور شمس دونوں سورہ والتین سے قوت حاصل کرتے ہیں۔ مشتری اور شمس دونوں کی بقا کلام الہی، اللہ تعالیٰ کے کلام کی برکت، سورہ والتین کی برکت سے ہے۔ تو شمس اور مشتری دونوں اللہ کے کلام کے تابع ہیں اور سورہ والتین کے خدمت گزار ہیں۔ تو جو شخص سورہ والتین کی تلاوت کرے گا، سورہ والتین کو پڑھے گا، تو شمس اور مشتری دونوں اس کے تابعدار، خدمت گزار، فرما بردار، اطاعت شعار ہو جائیں گے۔ تو قرآنی سورہ کا یہ فیضان ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب آپ نے اسے پڑھنا کیسے ہے؟ اس کے بہت سے طریقے ہیں۔ آپ ذاکر بنیے، ذکر الہی کیجئے۔ اس کا طریق یہ ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ 24 جون کو نماز فجر کی ادائیگی کے بعد کثرت سے سورہ کو پڑھنا شروع کر دیں اور سب کو تعلیم دیں، اپنے افراد خانہ کو بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، اس سورہ کو پڑھیں۔ آپ اسے کم از کم 7 بار، 11 بار، 21 بار، 41 مرتبہ، 72 مرتبہ، 101 مرتبہ
پڑھ سکتے ہیں. 313 بار پڑھیں گے تو کثرت میں شمار ہو جائے گی کہ آپ نے بکثرت پڑھا. ائمہ معصومین، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین ہیں، سید الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب آپ 313 بار ذکر الہی کرتے ہیں تو وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے. درود پاک جب آپ 313 بار پڑھتے ہیں تو وہ لامحدود درود پڑھنے میں شمار ہو جاتا ہے. تو 313 مرتبہ آپ سورہ والتین پڑھ لیجئے، اپنے نام کے اعداد کے مطابق پڑھ لیجئے. سورہ والتین زعفران خالص کا تعلق شمس کے ساتھ ہے اور عرق گلاب کا تعلق مشتری کے ساتھ ہے اور زہرہ کے ساتھ ہے. تو یہ ساری تاثیریں آپ اکٹھی کر سکتے ہیں. آپ عرق گلاب میں زعفران خالص حل کر کے اس کی سیاہی سے سورہ والتین لکھ سکتے ہیں، اور اس سورہ کو آپ چاہیں تو اپنے کمرے میں آویزاں کر سکتے ہیں، چاہیں تو آپ اس کو تعویذ بنا کے اپنے گلے میں ویئر کر سکتے ہیں، اپنے گلے میں پہن سکتے ہیں، اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں، اسے ہارڈ لیمینیشن کروا کے آپ اپنے پرس میں، اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ سکتے ہیں. تو اس کی تاثیر سے اللہ آپ کو ضرور فوائد کثیرہ عطا فرمائے گا. اگر آپ سورہ والتین کے معانی مفاہیم پہ غور و خوض کریں تو کائنات کی ہر ترقی، بلندی، استعداد، انسانی قوت، انسانی فضائل اور حکمت الہی اور اللہ تعالیٰ کے بیش بہا خزائن، اس کے باطنی خزانے، سب کچھ سورہ والتین کے اندر موجود ہیں. اگر میں انہیں بیان کرنے لگ جاؤں تو کئی گھنٹے گزر جائیں گے. میں چونکہ صوفی آدمی ہوں، روحانی آدمی ہوں، میں باطنی آدمی ہوں، تو میں اگر اس کی گہرائی میں اتر گیا تو بہت دور تک جاؤں گا. تو میرے خیال میں اس کا یہ موقع نہیں ہے. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. اب ایک دوسرا عظیم روحانی تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. بعض اوقات لوگ اخبار، رسائل، جرائد اور بازاری کتابوں سے مختلف قسم کے وظائف، عملیات پڑھ کے اپنی زندگی خراب کر بیٹھتے ہیں، جنہیں رجعت ہو جاتی ہے. وہ اعمال جو جلالی ہوتے ہیں، جن کے لیے اجازت شرط ہوتی ہے، ان کو از خود بغیر اجازت کے پڑھنے سے اور چلہ کشی کرنے سے اور وظیفہ پڑھنے سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے. اس کی ایک ایسی طاقت پیدا ہوتی ہے جو کنٹرول میں نہیں آتی اور انسان بیمار ہو جاتا ہے، مسلسل پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اسے ہم علم روحانیات کی زبان میں، علم نورانی کی زبان میں کہتے ہیں کہ عمل اس پہ الٹا پڑ گیا، رجت ہو گئی، عمل الٹ گیا، بیک فائر ہو گیا. تو یہ بیک فائر ختم ہو جائے گا. چھوٹا سا بڑا آسان عمل ہے. اس کا پہلا فائدہ یہ ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ قوقبی نحوستوں کا شکار ہیں تو یہ بھی دور ہو جائیں گی. اگر آپ نے زندگی میں بہت سے عملیات کیے ہیں، تعویذات کیے ہیں اور وہ کارگر نہیں ہوئے، یا آپ پر کسی نے کسی بھی قسم کا جادو کیا ہے، ایسا جادو کیا ہے کہ آپ کے خلاف گرہ لگائی ہے، تار بند کی ہے، تالا بند کیا ہے، قفل لگایا ہے، آپ کی بندش کی ہے، آپ کی دکان باندھی ہے، کاروبار باندھا ہے، رزق باندھا ہے، آپ کی ترقی باندھی ہے، آپ کی شادی باندھی ہے، کسی بھی چیز کی بندش ہے جسے عقود کہتے ہیں، عقد کیا ہے، باندھا ہے، گرہ لگائی ہے، یا تعویذات جلائے ہیں یا کھلائے ہیں یا پلائے ہیں یا دفن کیے ہیں یا چھڑکے ہیں، یا کوئی بھی آپ پہ موٹ چلی ہے، کسی قسم کا آپ پہ الوی، سفلی، جادو، ٹونا، جنتر منتر، تنتر، پڑھائی، عمل، چلہ، وظیفہ آپ پہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، میں اس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتا. اتنا کچھ بتا دیا آپ کو. جو کچھ بھی آپ کے خلاف کیا گیا یا آپ نے غلطی سے کیا ہے، اسے آپ بڑی آسانی سے ختم کر سکتے ہیں. 24 جون کو طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب کے پاس آپ کے پاس پورا دن ہے. آپ نے کرنا کیا ہے، کسی بھی کاغذ پر کوشش کریں کہ زعفران کو اور کے گلاب میں حل کر کے، اور انار کا قلم مل جائے تو بہت اچھا. انار کا تعلق بھی مشتری کی قوتوں کے ساتھ ہے. تو انار کا قلم بنا لیجئے. اگر انار کا قلم نہیں ملتا تو پھر آپ کوئی بھی سادہ سا قلم لے لیں، یا کسی پھلدار درخت کی لکڑی، اس کی نوکدار قلم بنا لیں، اور آپ نے زعفران کی سیاہی میں اسے ڈپ کر کے، اور اگر آپ کو زعفران نہیں ملتا تو آپ کم از کم سیاہ مارکر سے یا نیلے مارکر سے یا سیاہی والے پین سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں. تاثیر اس کی تھوڑی کم ہوگی، لیکن زعفران سے لکھتے ہیں تو تاثیر زیادہ ہوگی. لکھنا کیا ہے، عربی میں ہمارا علم جفر بڑا وسیع اور عریض علم ہے. اس میں جو حروف ابجد ہیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک ابجد قمری ہے اور ایک ابجد شمسی ہے. ابجد شمسی وہ ہے جو ہمیں پڑھائی جاتی ہے.
यस्सरनल कुरान में, नूरानी कायदा में, और अरबी की जो पहली अल्फ़ाबेटिकल प्लेट है जिस पे हरूफ तहज्जी लिखे हैं, अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल जाल रा जा सीन शीन स्वाद द्वाद इला आखिरी, आखिर तक, या तक, ये जो 28 हर्फ हैं अरबी ज़बान के, इनको आपने उल्टा लिखना है। इनको आपने उल्टा लिखना है, या से आपने शुरू करना है और लिखते चले आना है, ठीक है, और अलिफ पे आके आपने इसको ख़त्म करना है। तो ये 28 हरूफ आपने उल्टे लिखने हैं, और इसके बाद आपने इस लिखे हुए को पानी की बोतल में, और कोशिश करें कि ये पानी साफ सुथरा हो, मिनरल वाटर ले लें आप, ठीक है, तो फिल्टर शुदा पानी में आप इसे हल करके 7 दिन ये पानी पिएं। मैंने खुद इसका तजर्बा सन 2018 में किया था, और मैंने अपने दोस्तों को भी अमल करवाया था। उस वक्त जब जुपिटर सन कॉम्बिनेशन कंजैक्शन और कैज़मी थी, उस वक्त में बहुत फ़ायदा हुआ था। एकदम ऐसे जैसे दिमाग रोशन हो जाता है, दिमाग की बत्ती रोशन हो जाती है, और हर किस्म की नज़र बद और एक जमूद और एक जो इदबार, सख्ती, नहूसत, दबाव, सब कुछ यूँ ख़त्म हो गया था बिहम्दिही ताला। तो हरूफ शमसिया, जो शमसी तख्ती है, इस एतबार से आप इसको उल्टा लिख के आप इसको पहन सकते हैं। आप इसको पानी में डिप करके पिएंगे। अच्छा, इसी का अगर आप तावीज़ बना के, यानी या से लिखना शुरू करें और अलिफ तक लिखते चले आएँ, उसके नीचे अपना नाम और अपनी वालदा का नाम। अगर आप मर्द हैं, मिसाल के तौर पे मैं मर्द हूँ, तो मैं अपना नाम लिखूँगा मोहम्मद इमरान बिन, फिर अपनी वालदा का नाम। और अगर आप खातून हैं मिसाल के तौर पे, तो आप अपने नाम के बाद बिन्त लिखेंगी, बिन्त, बे नून ते बिन्त, मैं बेटी हूँ, फिर आप अपनी वालदा का नाम। तो तावीज़ बना के उसे फोल्ड करके मोम जमा करके चांदी की तख्ती में मड़वा के गले में पहन लें, तो तमाम नाकिस असरात आपके ख़त्म हो जाएंगे। और कभी नहूसतें भी ख़त्म हो जाएंगी, रिजत भी ख़त्म हो जाएगी, जो अमल उल्टा है वो भी वापस चला जाएगा, दफ़ा दूर हो जाएगा, और अगर किसी ने किया कराया है तो वो भी दफ़ा हो जाएगा। ये आपको मैंने लाखों रुपए का अमल बता दिया, ये सदका जारी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा रूहानी तोहफ़ा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, रिज़्क में इजाफ़ा के लिए और लोगों को अपनी जानिब माइल करने के लिए, कि लोग आपकी जानिब तवज्जो करें, आपकी बात को तवज्जो से सुनें, आपकी पजीराई हो, आपकी इज़्ज़त अफजाई हो, लोग आपकी कदर करें, ठीक है, और मुआशरे में आपकी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट में इजाफ़ा हो, और आपकी अपनी खुद एतमादी में इजाफ़ा हो, और आप खुश रहें। जब आप खुश होते हैं तो आपका रिज़्क बढ़ता है। दौलतमंद होने के लिए ज़रूरी है कि आप खुश रहें, फरखंदा, मुस्कुराते हुए और खुश खुरम रहें, शादो आबाद रहें। तो कुरानी आयत वाफ़ी हिदायत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फसयक्फ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस्समीउल अलीम की ताकत और तासीर से आपको फ़ायदा उठाना है। आपने करना ये है कि ये नक्शे मुरब्बा जो आपके सामने है, ये वफ़क मुबारक जो आपके सामने है, ये वफ़क आपने ठीक इसी तरह तरतीब से लिख लेना है, और अगर लिखना मुमकिन नहीं है तो आप इसको प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। इसे आप हार्ड लैमिनेशन करके अपने वॉलेट में रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं, अपनी तिजोरी में, अपनी सेफ में, अपने गोलक में, अपनी गल्ला में जहाँ आप पैसे रखते हैं, अपने दराज में रख सकते हैं। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस नक्श की पुश्त पे आप अपना नाम भी लिख दें, इसकी तासीर और बढ़ जाएगी। और फसयक्फ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस्समीउल अलीम, इसका विर्द कसरत के साथ करना शुरू कर दें, तो शम्स और मुश्तरी की भरपूर ताकत से आप फैज़याब होंगे, वो ताकत जो इन्हें अल्लाह ने अता फरमाई है। फल मुदब्बिरात अमरा हैं ये, इनको क़ुव्वतें खुदा ने बख्शी हैं। हमारे मुस्लिम एस्ट्रोलॉजर जैसा कि अख़वानुस सफ़ा, ब्रदरन्स ऑफ प्योरिटी, उनकी बुक्स में, उनके रसाइल में, और उनके माबाद आने वाले जितने भी मुस्लिम मुनज्जिम मशाहिर हुए हैं, उन्होंने जो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ तालीम दी हैं, उनमें ये रेमेडी अस्मा इलाहिया पे मबनी है, जो तमाम कवाकिब को अपने अहाता में लिए हुए है। तो मैं सरेदस्त आपको सबसे पहले शम्स से मुताल्लिक़ अस्मा इलाहिया बताता हूँ, जो हमारे इल्म जफ़र में, इल्म रूहानियात में अस्मा इलाहिया शम्स की क़ुव्वतों को दो आतशा करते हैं, और शम्स के मुअक्कल और खुदाम इन अस्मा की तिलावत करते हैं। ये अस्मा या हय्यो या क़य्यूम, क्योंकि शम्स की ताकत और क़ुव्वत हयात बख्श है, रोशनी है, नूर है, उजाला है, और इर्तिक़ा है, पैदाइश है, और नशोनुमा है। तो हयात का ताल्लुक़
اللہ کے اسم اعظم حی کے ساتھ ہے، اور قائم و دائم رہنے والا قیوم، جس نے شمس کو پیدا کیا اور اسے اپنے لیے مسخر کیا، اور قرآن میں ارشاد فرمایا کہ جب میں نے سورج چاند ستارے پیدا کیے تو ان سب نے مجھے سجدہ کیا۔ تو یا حی و یا قیوم 174 مرتبہ پڑھنے سے شمسی طاقتیں اور قوتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو آپ چاہیں تو اپنے نام کے اعداد کے مطابق بھی پڑھ سکتے ہیں، یا کم از کم 174 ٹائمز آپ یا حی و یا قیوم پڑھیں۔ تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ 24 جون سے 174 مرتبہ یا حی و یا قیوم کی تلاوت شروع کر سکتے ہیں، اور پھر اسے کنٹینیو ایک ہفتہ، 11 دن، 21 دن یا زیادہ سے زیادہ 41 دن پڑھیں۔ لیکن میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ ان اسماء کو ذکر کی نیت سے پڑھیں، جیسا کہ ہمارے شیخ العاملین ابو العباس شیخ بونی مصری رحمہ اللہ نے شمس المعارف الکبریٰ میں تحریر فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی اس میں ذات پڑھیں، اس میں اعظم پڑھیں، تو اسے کثرت سے پڑھیں، کھلا پڑھیں، اس کی طاقت اور تاثیر کو اپنے وجود میں ضم ہونے دیں، اور اپنے وجود میں اس اسم کو تحلیل ہونے دیں، اس کی طاقتوں کو اپنے اوپر حاوی ہونے دیں، پڑھتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں، یہاں تک کہ آپ اس اسم کے ذاکر بن جائیں۔ تو کثرت سے پڑھیے، انشاءاللہ بہت فوائد حاصل ہوں گے۔ ہر نماز کے بعد آپ 174 بار پڑھ سکتے ہیں، تو پانچوں نمازوں میں آپ 174 بار اسے نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، بہت فائدہ ہوگا۔ اور 2 اسماء الہیہ یا کبیر و یا متعال، اے بڑے اور اے بلند تر عظیم المرتبت، جیسے اللہ کا نام ہے نا اللہ تعالی، تو یہ تعالی سے بھی بلند و برتر متعال، جو خود بھی بلندیوں والا ہے، بلند رتبہ ہے اور بلند مرتبہ کرنے والا ہے، عروج دینے والا ہے، عزت دینے والا ہے۔ تو یا کبیر و یا متعال 774 ٹائمز، 774 مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ مشتری کی سعادت اور قوت کو اپنے اندر جذب کیے ہوئے ہے۔ مشتری کو طاقت ان 2 اسماء الہیہ سے ملتی ہے، یا کبیر و یا متعال۔ مشتری کے خدام، مشتری کے موکلات، وہ اس اسم اعظم کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو 774 بار یا کبیر و یا متعال، 174 بار یا حی و یا قیوم پڑھنا اپنا ورد بنائیے۔ تو 24 جون سے آغاز کر دیجئے۔ اب میں آپ کو خاص الواح کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ یہ اسپیشل ایمولیٹس جوپیٹر اور سن کنجیکشن کے ٹائمز پہ تیار کیے جاتے ہیں۔ سن جوپیٹر کیزمی کے اوقات میں تیار کیے جاتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا ہمارے سلسلہ قادریہ رضویہ کا عظیم نقش لوح جامع الکمالات ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ تمام کمالات کا مجموعہ ہے۔ آپ اپنے عہدہ میں ترقی چاہتے ہیں، سیاسی میدان میں کامیابی سے ہمکنار ہونا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ عوامی مقبولیت حاصل کریں، رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کو وسعت دینا چاہتے ہیں، اپنے بزنس کی گروتھ چاہتے ہیں، اپنی انکم بڑھانا چاہتے ہیں، اپنے کسٹمرز، کلائنٹس کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو یہ نقش آپ کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ تمام امراض کے خاتمے میں مدد کرتا ہے، بدبختی کا خاتمہ، بالخصوص راہو اور کیتو کے ناقص اثرات، جو انڈین اسٹرولوجی میں کال سرپا دوش ہے، اس کا خاتمہ کرنے میں بھی میں نے اسے بڑا مؤثر پایا ہے۔ میرے وسیع تجربہ اور مشاہدہ میں یہ بات آئی ہے کہ ہر قسم کے انپتیا دوشا، منگل گرہا کے دوش، پوجا دوشا اور ساڑھے ستی اور ڈھیا کا خاتمہ کرنے میں بھی لوح جامع الکمالات بہت مفید ہے، اور تمام جائز مقاصد کے حصول کے لیے اس لوح کی برکتوں سے ایک زمانے نے فیض حاصل کیا ہے۔ تو سلسلہ قادریہ سے وابستہ اور اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی کی روحانی تعلیمات، صوفی اقبال احمد نوری اور مشائخ قادریہ رضویہ کے علوم و فنون سے جو لوگ بہرہ مند ہیں، وہ جانتے ہیں کہ لوح جامع الکمالات کی کیا قوت اور کیا تاثیر ہے۔ تو یہ لوح شمس اور مشتری کی ساعتوں کو بڑھاتی ہے۔ اگر آپ یہ لوح بنوانا چاہتے ہیں کاغذ پہ یا چاندی کی تختی پہ، یہ آپ کو کنندہ کر کے دی جا سکتی ہے۔ میں خود کنندہ کرتا ہوں، میں الواح خود تمام جفری اور عملیاتی قواعد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، رجال الغیب، دشاشول، ان کو اپنی پشت پہ رکھتے ہوئے، اور تمام بخور اور صدقات، بالکل سارے اعمال روحانی مکمل طریقے سے سر انجام دے کے یہ لوح تیار کرتا ہوں۔ آپ مجھ سے بنوا کے حاصل کر سکتے ہیں، آپ کو نہایت مناسب قیمت میں یہ لوح بنا کے دی جا سکتی ہے۔ قبل از وقت آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔
اور اس کے علاوہ ایک میری خالص اپنی ذاتی تحقیق پہ مشتمل لا ہے، جس کا فرنٹ شمسی قوتوں اور جس کی بیک سائڈ مشترکی قوتوں کو جمع کیے ہوئے ہے۔ اس پہ آیات بینات بھی لکھتا ہوں، قرآنی آیات کے ساتھ ساتھ اسماء الہیہ لکھتا ہوں، اور آپ کے مقصد کے مطابق اس پہ جو طلاسم ضروری سمجھتا ہوں وہ کنندہ کرتا ہوں۔ اس لا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ فنینشلی طور پہ سٹیبلٹی آ جائے گی، آپ کا وزڈم بڑھے گا، اور کوئی بھی فیصلہ کرنے میں آپ کو بڑی آسانی ہوگی، آپ کا دماغ روشن ہو جائے گا، آپ درست فیصلے کریں گے، اور ایموشنلی آپ قوت محسوس کریں گے، خود اعتمادی میں آپ کے اضافہ ہوگا۔ کسی بھی دنیا کے کام میں فتح، ترقی، کامیابی کے لیے یہ تین چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کا رزق بڑھتا رہے، آمدنی میں اضافہ ہوتا رہے، غیب سے اسباب رزق آپ کو ملتے رہیں، اور دوسرا کہ آپ درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لیں، آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہتر ہو جائے، اور تیسرا یہ کہ آپ کی خود اعتمادی میں اضافہ ہو، کہ آپ کس طرح سے لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں، قائل کرتے ہیں، انہیں اپنا گرویدہ بناتے ہیں اور انہیں اپنی جانب مائل کرتے ہیں۔ تصویر خلق بہت ضروری ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں میں اس مشتری کی اور شمس کی مجموعہ کی لاء میں دے دیتا ہوں۔ یہ میری ذاتی لاء ہے، اس لاء کو میں یہاں بالکل نہیں بتانے جا رہا کہ اس میں کیا ہے، یہ ایک بہت بڑا خزانہ الہی ہے۔ اگر آپ یہ لاء حاصل کرنا چاہتے ہیں یا دیگر کوئی بھی لاء آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو 24 جون سے پہلے آپ اس کی بکنگ کروا سکتے ہیں، اور ہدیہ آپ کو پہلے ادا کرنا ہوگا، پھر یہ لاء آپ کو بنا کے انشاءاللہ بھجوا دی جائے گی۔ اور بیرون ممالک میں ڈیلیوری ہم نہیں کر رہے ہیں، صرف اور صرف پاکستان میں آپ کو یہ ڈیلیوری کی جا سکتی ہے۔ آخر میں آپ سب خواتین و حضرات کا مشکور و ممنون ہوں، اپنی محبتوں، اپنی چاہتوں، اپنی دعاؤں کے بڑے پیارے اور خوبصورت پیغامات سے میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، میرے دل کو خوش کرتے ہیں اور مجھ سے دعائیں لیتے ہیں۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ اس کے ساتھ ہی مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں۔ خداوند متعال آپ کا حامی و ناصر، خوش رہیں، خوشحال رہیں، سلامت رہیں، با کرامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔